العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلباء، سید مصطفیٰ صادق الرافعی کا مضمون وحی الہجرہ سے ہم پڑھ رہے تھے اور اس سبق کا کچھ حصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب یہاں سے آگے دیکھیے. وَأُوذِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكُذِّبَ وَأُهِينَ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئی، تکلیف دی گئی. وَكُذِّبَ، اور آپ کو جھٹلایا گیا. وَأُهِينَ، اور آپ کی اہانت کی گئی، بے عزتی کی گئی، برا بھلا کہا گیا. اوذیہ باب افعال سے فعل مجہول، آذا یؤذی ایذاء. کذبہ مشہور ہے باب تفعیل سے. اہینہ، یہ بھی اہانہ یہین اہانۃ باب افعال سے. آسان ہے لغت. ورجف به الوادی یخطو فیہ علی زلازل تتقلب. رجف یرجف، رجفن کے معنی کانپنا، ہلنا، تھر تھرانا، لرزنا. الوادی سے مراد وادی مکہ. یخطو، خطا یخطو، خطواً و خطوتاً چلنا. علی زلازل تتقلب، زلازل زلزلۃ کی جمع ہے، زلزلہ. تتقلب الٹ پھیر ہونا، تقلب یتقلب. تو علی زلازل تتقلب، یہ زلازل غیر منصرف ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ موصوف اگر غیر منصرف کی شکل میں، یعنی غیر منصرف اگر موصوف ہے تو اس پر جو ہے کسرہ نہیں آئے گا. اس چیز میں اصل میں بہت سارے طلباء کے ذہنوں میں یہ چیز اشتباہ پیدا کرتی ہے. جس طریقے سے مضاف غیر منصرف کی اضافت ہو وہاں تو کسرہ آئے گا، لیکن اگر غیر منصرف موصوف ہے اس کے بعد صفت آ رہی ہے، صفت مفرد ہو یا جملے کی شکل میں ہو، جیسے یہاں جملے کی شکل میں، لیکن کسرہ نہیں آئے گا. ترجمہ کریں گے. اور وادی مکہ آپ کو لے کر لرزنے لگا، جس میں آپ ایسے زلزلوں پر چلتے، ایسے زلزلوں پر آپ قدم رنجا ہوتے جو عدلتے بدلتے رہتے، جو پلٹتے رہتے تھے. وَنَابَذَهُ قَوْمُهُ وَتَذَامَرُوا فِيهِ. نابذ ینابذ منابذہ کے معنی مخالفت کرنا اور دشمنی کی وجہ سے تعلق ختم کر دینا، باب مفاعلہ سے. اور آپ کی قوم نے آپ سے قطع تعلق کر لیا، آپ کی مخالفت شروع کر دی، دشمنی آپ سے کرنے لگے. وَتَذَامَرُوا فِي، تَذَامَرَ يَتَذَامَرُ تَذَامُرًا باب تفاعل سے، کہ معنی قتل کے در پہ ہونا، اور آپ کی قوم آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے. وَحَضَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْهِ، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو اکسایا آپ کے قتل پر، آمادہ کیا، ابھارا. حض احدًا علی احد، حض احدًا علی شیء، کسی کو کسی چیز پر ابھارنا. جیسے کہ حض رئیس الجامعۃ الطلاب علی المطالعۃ، رئیس الجامعہ نے طلباء کو مطالعے پر ابھارا، پڑھنے پر انہیں ابھارا. تو حض بعضهم، تو ان میں سے بعض نے بعض کو آپ کے خلاف اکسایا اور آپ کے قتل پر انہیں تحریض کی. وانصفق عنہ عامۃ الناس، اور عام لوگوں کا عام مجمع یہ آپ سے پھر گیا، الگ ہو گیا. انصفق ینصفق، انصفاق باب انفعال سے لوٹ جانا، واپس ہو جانا. تو لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، عام لوگ بھی آپ سے پیچھے ہٹ گئے.
وَتَرَكُوهُ إِلَّا مَنْ حَفِظَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا مگر جن کی اللہ نے حفاظت کی ان میں سے، جن کے حق میں اللہ کی طرف سے ہدایت منظور تھی، وہ لوگ آپ کے ساتھ رہے، باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ فَأُصِيبَ كَبِيرًا بِالْيُتْمِ مِنْ قَوْمِهِ كَمَا أُصِيبَ صَغِيرًا بِالْيُتْمِ مِنْ أَبَوَيْهِ، چنانچہ بڑی عمر میں آپ اپنی قوم کی طرف سے یتیم ہو گئے۔ اصیبہ بشیء، کسی چیز سے دوچار ہونا، فلان اصیبہ بمرض، بیمار ہو گیا، مجہول استعمال ہوتا ہے یہ باب افعال سے۔ دیکھیے بہترین بات کہہ رہے ہیں کہ بڑی عمر میں آپ اپنی قوم کی طرف سے یتیم ہو گئے، کما اصیب صغیرا بالیتم من ابوی، جیسے کہ بچپنے میں اپنے والدین کی طرف سے آپ یتیم ہو چکے تھے۔ جس طریقے سے بچپنے میں آپ یتیم تھے، والدین سے محروم ہو چکے تھے، تو بڑی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی تو گویا کہ اپنی قوم کی طرف سے آپ یتیم تھے۔ قوم جو ہے خاندان کے لوگ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ماننا تو دور کی بات، یہ لوگ مخالفت میں اتر گئے، یہاں تک کہ قتل کے در پہ بھی ہو گئے۔ تو یہ مطلب ہے فَأُصِيبَ كَبِيرًا بِالْيُتْمِ مِنْ قَوْمِهِ كَمَا أُصِيبَ صَغِيرًا بِالْيُتْمِ مِنْ أَبَوَيْهِ۔ آگے دیکھیے وَكَانَ لَا يَسْمَعُ بِقَادِمٍ يَقْدُمُ مِنَ الْعَرَبِ، یا تو یقدم، قدیم یقدم، باب سمیہ سے پڑھیے اس کو، یقدم من العرب له اسم وشرف الا تصدى له۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے کسی آنے والے کی خبر جب بھی سنتے تھے، ایسے شخص کی آمد کی خبر جس کا کوئی مقام و مرتبہ ہو، لوگ اسے جانتے ہو، تو آپ ضرور اس سے ملتے، ضرور اس سے ملاقات کرتے، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتے۔ تصدی یا تصدی، تصدین کے معنی تعرض یا تعرض، تعرض لأحد، کسی کے در پہ ہونا، کسی سے ملنا، سامنے آنا، قرآن میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ اما من استغنى فانت له تصدى، سورہ عبس وتولى میں۔ تو یہ اس کو بقادم یقدم، قدیم یقدم پڑھیں گے آنے کے لیے، یقدم کا ترجمہ تھوڑا سا الگ ہے، آگے آگے چلنا کسی کے لیے، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، آگے چلنا، آگے کرنا، اور آنے کے لیے قدیم یقدم۔ فدعاہ الی اللہ وعرض نفسہ علیہ، تو آپ مقام و مرتبہ اور حیثیت والے شخص کے پاس جاتے، اس کو اللہ کی طرف بلاتے اور اپنے آپ کو اس پر پیش کرتے، اس کے سامنے دعوت کو پیش کرتے۔ ومع ذلك بقيت الدعوة تلوح وتختفي كما يشق البرق من سحابة على السماء، اس کے باوجود یہ دعوت کبھی اس کی روشنی چمکتی تو کبھی یہ مخفی ہو جاتی، روپوش ہو جاتی، کبھی چمکتی ہے تو کبھی یہ چمک ختم ہو کر رہ جاتی۔ لاح یا لوح کے معنی چمکنا، اختفا کے معنی روپوش ہونا، چھپ جانا۔ کما یشق البرق من سحابۃ علی السماء، جیسے آسمان پر بادلوں کے بیچ لمبائی میں بجلی چمکتی ہے۔ شق البرق کے معنی لمبائی میں، مستطیلاً عربی میں کہتے ہیں رؤی مستطیلاً بین السحاب، کہ لمبائی میں بادل کے بیچ بجلی کا نظر آنا۔ ترجمہ کریں گے جیسے آسمان پر بادلوں کے بیچ لمبائی میں بجلی چمکتی ہے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ لیس الا ان یرا ثم لا شیء بعد ان یرا، وہ تو بس ایک پل کے لیے وہ نظر آتی ہے بجلی، پھر فوراً ہی لا شیء ہو جاتی ہے، کل عدم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کچھ ہی سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے اس کی چمک، پھر وہ چمک لا شیء ہو کر رہ جاتی ہے۔ فہذا تاریخ ما قبل الہجرت فی جملۃ معناہ، یہ ہے ہجرت سے پہلے کی مکمل اور ہماگیر تاریخ، فی جملۃ معناہ۔ غیر انی لم اقرأہ تاریخا، لیکن یہ بھی بات ہے کہ میں نے اسے تاریخ کی حیثیت سے نہیں پڑھا ہے، اس کا مطالعہ میں نے
تاریخ کے حیثیت سے نہیں کیا ہے، بل قرأت فیہ فصلا رائعا من حکمت الہیت، بلکہ میں نے تو اس میں حکمت الہی کا ایک شاندار اور جاندار باب کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے۔ وضعہ اللہ کالمقدمۃ لتاریخ الاسلام فی الارض، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اسلام کی تاریخ کے لیے پیش خیمے کے طور پر رکھ دیا تھا، مقدمے کے طور پر اللہ نے اسے وضع کیا تھا، رکھا تھا۔ مقدمۃ من الحوادث والایام، یعنی واقعات اور دنوں کا مقدمہ، ان کا پیش خیمہ۔ تحیا و تمر فی نسق الروایت الالہیہ المنطویۃ علی رموزها و اسرارها، جو کبھی زندہ ہوتی اور قدرتی روایت کی ترتیب و نسق میں وہ گزر جاتی۔ کیا ترجمہ کریں گے کہ وہ قدرتی روایت اور روایت کی ترتیب میں اس کا گزر ہو جاتا، وہ گزر جاتی، جو کہ بہت سے علامات، رموز و اشارات و اسرار و حکم پر مشتمل ہوتی۔ وہ خدائی روایات، وہ خدائی طور و طریق، رموز و اسرار پر مشتمل ہوتے۔ وَتَظْهَرُ فِيهَا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعْمَلُ بِقَسْوَةٍ، اور اس میں رحمت خداوندی کا ظہور ہوتا، رحمت خداوندی کا ظہور ہوتا۔ تعمل بقسوة، جو کہ حدت کے ساتھ یا تو شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھتی۔ اللہ کی رحمت اور قدرت اپنے کام میں سرگرم عمل ہوتی۔ یہ تعملو ہے، الٹا ہو گیا ہے کہ جو نسخہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تعلمو ہو گیا ہے، یہ تعملو ہے، یہ غلط ہے۔ وحکمت اللہ تتجلی فی غموض، اور اللہ کی حکمت یہ پوشیدگی میں ہی نمودار ہوتی ہے، اس کا جلوہ غموض اور خفا میں ہوتا ہے۔ فلو انت حققت النظر لرأیت تاریخ الاسلام یتألہ فی هذه الحقبۃ، اگر آپ بغور دیکھیں، حققت النظر، غور و فکر کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کی تاریخ اس عرصے میں شان عبادت لیے ہوئے ہیں۔ تألہ یتألہ تألہا، باب تفعل سے، کیا ترجمہ؟ شان عبادت لیے ہوئے ہونا، عبادت کرنا۔ بحیث لا تقرأہ النفس المؤمنہ الا خاشعۃ کأنہا تصلی ولا تتدبرہ الا خاضعۃ کأنہا تتعبد۔ بئی طور کے دل مومن اس کا مطالعہ نہیں کرتا مگر ایسے خشوع و خضوع کی حالت میں، گویا کہ وہ نماز میں مگن ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور دل مومن اس پر غور و فکر نہیں کرتا مگر اس شان و کیفیت سے کہ وہ خشوع اور خضوع اور اس طریقے کے اس کو ایک لگن ہو، گویا کہ وہ عبادت میں مگن ہے۔ بدأ الاسلام فی رجل وامرأة وغلام ثم زاد حرا وعبدا، اسلام کا آغاز ایک مرد، ایک عورت اور ایک غلام سے ہوا، پھر ایک آزاد اور ایک غلام کا اضافہ ہوا۔ الیست هذه الخمس فیہ کل اطوار البشریت فی وجودها، کیا یہ پانچ ہی اپنے وجود کے اعتبار سے، وجود کے لحاظ سے پوری انسانیت کی قسمیں نہیں ہیں؟ اطوار طور کی جمع معنی ہو قسم۔ مخلوقتاً فی الانسانیت والطبیعہ، جو کہ انسانیت اور مزاج و طبیعت میں تو مخلوق ہے، ومصنوعتاً فی السیاست والاجتماع، لیکن سیاست و معاشرے میں وہ گویا کہ غیر مخلوق ہے، تخلیق کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے۔ اجتماع کے معنی معاشرہ، آج کل معاشرے کو عربی میں مجتمع کہا جاتا ہے، اس کی جماعت مجتمعات، تو ھذا شیء اجتماعی کا ترجمہ ہوگا یہ سماجی چیز ہے، معاشرتی چیز ہے۔ ویسے جو لفظ معاشرہ ہے تو عربی میں آپ نہیں کہیں گے
کہ اسلامی معاشرے کی عربی یہ بنانا غلط ہوگا کہ المعاشرۃ الاسلامیہ، نہیں، المعاشرہ کا لفظ جو ہے رہن سہن برتاؤ کے لیے ہے، وعاشروہن بالمعروف، تو یہ چیز یاد رکھیے، معاشرے کے لیے ہم استعمال کریں گے اجتماع، مجتمع۔ فہا ہنا مطلع القصیدہ واول الرمز فی شعر التاریخ، چنانچہ یہی ہے قصیدے کا مطلع۔ مطلع آپ جانتے ہیں، مطلع کہا جاتا ہے قصیدے کا پہلا شعر جس سے قصیدے کا آغاز ہو، وہ مطلع ہے۔ جس طریقے سے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص وغیرہ ذکر کرتا ہے، آخری شعر ہوتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ شعراء کو آپ سنتے ہوں گے مطلع ملاحظہ فرمائے، تو کوئی کہتا ہے مقطع ملاحظہ فرمائے۔ خیر، تو یہی ہے قصیدے کا مطلع، آغاز، ابتدا۔ وَأَوَّلُ الرَّمْزِ فِي شِعْرِ التاریخ، اور تاریخ کے شعر میں پہلی علامت، پہلی نشانی۔ رمز بھی ایک خاص چیز ہے اصل میں شعر و شاعری میں، شاعر کی جو ہے مخفی خیالات و تصورات، جو الفاظ کے دبے پردوں میں پیغام شاعر دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ رمز ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں علامت نگاری، علامت۔ تو ہم کہیں گے کہ وہ تاریخ کے شعر میں پہلا رمز اور پہلی علامت ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.